على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. صدق اللہ العظیم. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آج الحمدللہ قرآن کریم کا 29واں جز مکمل ہو گیا ہے. اب صرف ایک جز باقی ہیں اور تراویح 2 یا 4. کتنے تراویح باقی؟ 2 یا 4. کچھ لوگوں کے لیے 2، کچھ لوگوں کے لیے 4. جو 26ویں والے ہیں ان کے لیے 2 نہیں، جو بوندی والے ہیں ان کے لیے 2، بوندی والوں کے لیے 2، اور جو بوندی کے ساتھ آگے ان کے لیے 4. کل بوندی بٹتے ہی ساتھ ہم سمجھتے ہیں تراویح بھی ختم، رمضان بھی ختم، روزہ بھی ختم، سب ختم. ختم کچھ بھی نہیں. ختم ایک دور مکمل ہوتا ہے قرآن کریم کا. قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. خیر اللہ ہم سب کے لیے خیر فرمائے. تو 29واں جز مکمل ہوا الحمدللہ. اس جز میں بہت ہی اہم صورتیں پڑھی گئی ہیں. ان میں سے پہلی صورت جس کو سورۃ الملک کہتے ہیں، یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، جس کو تبارک الذی بھی ہم لوگ کہتے ہیں. اس سورۃ پاک کا اور بہت نام ہے. منجیہ بھی اس کو کہتے ہیں. حدیث پاک میں اس کا نام ایک منجیہ بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نجات دلانے والی صورت ہے. یعنی دنیا کے علاوہ آخرت میں یہ سورۃ پاک نجات دلاتی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرحومین کو سورہ ملک کی تحفہ بھیجا کرو، وہ تمہارے اس تحفے کا انتظار میں ہوتے ہیں. یعنی جس کو گفٹ کہتے ہیں وہ بھیجا کرو اس سورۃ پاک کے ذریعے سے. جس مرحوم کے لیے یہ سورۃ پاک پڑھ کے اس کی بخشش اور مغفرت کی دعا کر دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اگر وہ قبر کے سخت عذاب میں بھی مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پورے دین کے لیے عذاب کو ہٹا دیتا ہے. لہذا آدمی کو سورہ ملک تبارک الذی کے ذریعے سے اپنے مرحومین کو کیا کرنا چاہیے؟ تحفہ بھیجنا چاہیے. بعض لوگ تو اس کو انکار ہی کر دیتے ہیں کہ یہ تحفہ سب بند ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. جو کچھ کیا اپنی زندگی میں بس اب اس کے بعد کچھ ان کے پاس جاتا آتا نہیں. یہ سوچ غلط ہے، اور ایسا عقیدہ اور ایسا خیال رکھنا ایک گمراہ کن خیال ہے. قرآن و حدیث کے ذریعے سے بے شمار ایسے واقعات، حالات مذکور ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ زندہ لوگ اپنے مرحومین کے لیے ایسی چیزیں بخشش و مغفرت کے لیے کر سکتے ہیں. حدیث پاک میں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس صورت پاک کی فضیلت پر ارشاد فرمایا ہے کہ بھیجا کرو، اور آپ نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر ایک مومن اس صورت پاک کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے۔ اس سے عذاب قبر سے آدمی بچ جاتا ہے، بڑی بڑی پریشانیوں سے بچتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیاوی قرضوں میں مبتلا ہے تو 41 مرتبہ اگر یہ بھی ترتیب پڑھ کر کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کا کچھ نہ کچھ انتظام فرما دیتا ہے۔ اور آخرت کے اعتبار سے یہ تو بالکل ہے، اسی لیے گاہے بگاہے نمازوں میں ائمہ حضرات کو بھی پڑھنا چاہیے اور سنانا چاہیے، اور اپنے طور پر بھی اس کی تلاوت پابندی سے کرنی چاہیے۔ اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے اپنی قوت اور اپنی قدرت اور اپنی سلطنت کا خوب ذکر کیا ہے، اور دو چیزیں ایک آیت کے ذریعے سے پوری دنیا کو بتا دیا کہ تم نے جو سوچ رکھا یہ دنیا میری ہے، یہ حکومت میری ہے، یہ سب غلط۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ملک و سلطنت ہے، سب کچھ زمین و آسمان عرش پر سب، بیدہ الملک، جتنی قسم کی تمہارے پاس سلطنتیں نظر آتی ہے اس کا مالک میں ہوں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی مثال مل ہی نہیں سکتا ہے، اور کوئی مثال دے بھی نہیں سکتا ہے کہ جو دنیا میں بادشاہ بنا وہ کچھ لے کر کے گیا ہے، وہ کچھ اپنے ساتھ لے کر کے گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس کا کچھ نہیں تھا تبھی تو کچھ نہیں لے کر کے گیا، اگر کچھ ہوتا تو لے کر کے جاتا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ۔ دیکھو تمہارے سامنے دو چیزیں ہیں، اس کا بھی مالک میں ہوں، اس کے سوا کسی کو نہیں دیا ہوں۔ ایک تمہارا پیدا کرنا اور ایک تمہارا مارنا، یعنی موت اور حیات کا بھی مالک کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کون؟ اللہ ہے۔ اس لیے انسان اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، کوئی نہیں۔ مرضی بھی ہماری اور آپ کی نہیں آنے میں اور نہ جانے۔ اگر مرضی آنے میں ہوتی تو سب لوگ تلاش کرتے، آئی ڈی پروف مانگتے فرشتے سے، دیکھیں کس کے ہاں بھیج رہے ہیں، ان کے ہاں کیا خزانہ ہے، کیا حالات ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، سب معلوم کر کے آتے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ جانے سے پہلے بھی کسی کو کوئی اختیار نہیں، فرشتہ آتا اپنے طور پر لے کر کے چلا جاتا ہے۔ موت اور حیات کا مالک اللہ ہے۔ سوال یہ موت اور حیات کو اللہ کیوں بنایا ہے؟ اللہ اس کا جواب دیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ زندگی اور موت کے درمیان ہم تم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں فرما رہا اللہ کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں کثرت نہیں ہے، اللہ کے یہاں اخلاص ہے۔ تھوڑا عمل بھی اللہ کے یہاں اگر قبول ہو گیا اور کثرت بہت ہے اور قبول نہ ہوا تو اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ موت اور حیات کے درمیان ہم تم کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آزمائیں گے تم کو، کبھی دے کر کبھی لے کر کے، کبھی خوشیاں دے کر کبھی غم دے کر کے، بیماری دے کر کبھی صحت دے کر کے، کبھی دہشت کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی تجارت میں کمی، ہزاروں قسم کی چیزیں ہم تمہیں زندگی موت اور حیات کے درمیان ڈالتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے، اس درمیان میں کون اچھا عمل کرتا ہے، اللہ کے لیے عمل۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں احسن سے مراد یہ ہے کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں جو عمل پسند ہے وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق جو عمل ہو، اس سے اگر ہٹ کر کے ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ احسن کی زیادہ تر مفسرین نے سنت سے تفسیر فرماتے ہیں، سنت کے بارے میں بتاتے ہیں۔
اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرے محبوب کے طریقے پر کون عمل کرتا ہے، وہ اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے یا میرے رسول کے طریقے پر عمل کرتا ہے، اپنی مرضی سے وہ عبادت کر رہا ہے یا میرے نبی کی مرضی اور سنت کے مطابق کر رہا ہے۔ احسن عمل، یہی عمل قابل قبول ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا جو بھی عبادت کیجیے، جو بھی نیکی کیجیے، اس کو پہلے دیکھیے کہ شریعت میں اس کا کیا درجہ ہے، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے، رسول اللہ کا کیا عمل اور طریقہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا اس میں کیا طریقہ ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ عمل کریں گے تو اللہ کے نزدیک بہت ہی قابل قبول ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ یقین کیجئے کہ پوری کائنات، زمین و آسمان، عرش فرش، یہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ سب کچھ دنیا ہم سب کے لیے اللہ نے ایک امانت کے طور پر دیا ہے، اور موت اور حیات کا مالک وہی ہے، اس میں نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ اس کو کوئی بڑھا سکتا ہے۔ ہر ایک دن آدمی چل رہا ہے، اور اس طرح جیسے ایک سگنل پوائنٹ پر ہم اور آپ کھڑے ہیں، نمبر دیکھتے ہیں، اس پہ ایک نمبر آتا ہے اسکرین پر، بڑھنے کے نمبر آتے ہیں، گھٹنے کا، اور کیے کبھی سگنل پوائنٹ پر اگر سڑک چوراہے پر کھڑے ہوں گے تو اسکرین پر وہ نمبر آتا ہے 57، ٹھیک ہے، 75 یعنی 75 نمبر دکھا پیا۔ اب وہ اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے؟ نیچے۔ یہی ہے ہم لوگوں کی زندگی، کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہی ہے زندگی۔ کسی کی عمر اگر اللہ نے طے کر دیا ہے 75، تو اب اوپر وہ نہیں جا رہی، وہ کیا ہو رہی؟ روز گھٹ رہی، روز گھٹ رہی۔ اب 75 سے وہ 76 نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ وہ 4 ہوگا، 3 ہوگا، 2 ہوگا، نیچے نیچے نیچے۔ اب نیچے آتے آتے جب 0 اور پھر ایک سگنل ہری لائٹ آ گئی تو کیا کریں گے آپ؟ وہاں کھڑا رہیں گے تو پیچھے والا دھکا دے گا، کیا دے گا؟ ہارن مارے گا، کہے گا کیسا بیوقوف آدمی کھڑا ہے، تیرا ٹائم ختم ہو گیا یار، یہاں پڑا ہوا ہے۔ گھر والے بھی دھکا دے دیتے ہیں، اب جنازہ اٹھاؤ، کفن لاؤ، قبر کھودو، اب رکھو نہیں زیادہ۔ یہی ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کی حقیقت۔ پھر بھی ہم لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، کیا مناتے ہیں؟ اس کا برتھ ڈے نہیں نام رکھنا چاہیے، موت ڈے نام رکھنا چاہیے۔ صحیح معنوں میں اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ موت ڈے، یعنی گھٹ گیا ہے اس کا، یعنی اس کی عمر اب گھٹ گئی ہے، اس پر خوشی منا رہے ہیں کہ اب یہ جلدی جانے والا ہے، جگہ خالی کرنے والا ہے۔ اور پھر الٹا ہم لوگ کہتے ہیں کہ برتھ ڈے کہ مطلب اب یہ بڑھ گیا، بڑا نہیں گھٹا ہے۔ جس کی عمر 80 تھی، اب اگر وہ برتھ ڈے منا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑا نہیں گھٹا ہے۔ تو آج ہم سب انسانوں کی حال یہ ہے جیسے سگنل پوائنٹ پر کھڑے ہیں، اور اس پوائنٹ کی کیفیت بڑھنے کی نہیں ہوتی، گھٹنے کی ہوتی ہے، اور گھٹ جانے کے بعد میں وہاں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کھڑے ہوں گے تو پولیس پکڑ لے گی اور آپ کو کنارے ڈالے گی، فائن ڈالے گی، سزا کرے گی، دوسرا آدمی آپ کو بیوقوف سمجھے گا اور کیا کیا کہے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، بس زندگی کی بھی حقیقت یہی ہے، اور یہ تجزیہ اور یہ تجربہ ہم اپنی آنکھوں سے روز کر رہے ہیں، پھر بھی اگر غفلت میں ہیں تو پھر فرشتہ اس غفلت کو ایک دن دکھا دے گا۔ صرف موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے۔ تو سورہ تبارک الذی میں اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو خوب واضح بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بتایا ہے کہ میں کون ہوں، کہ میں وہ ہوں کہ اگر زمین سے پانی کو نیچے لے جاؤں تو تم اس کو اوپر لا نہیں سکتے ہو، اوپر سے اگر میں روک دوں تو اوپر سے بھی تم نہیں لا سکتے ہو۔
آج دیکھیے دونوں کیفیت ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ فرما رہا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اے میرے رسول کہیے کیا دیکھتے لوگ نہیں کہ ہم پانی کو نیچے لے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں نیچے اگر اس کو خشک کر دیں تو کوئی ہے تم میں سے کوئی چشمہ نکال دے۔ لہذا یہ زمین کی برکتیں آج جو ہمارے اور آپ کے سامنے جو ختم ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ پہلے پانی بہت اوپر ملتا تھا، آہستہ آہستہ اور نیچے ہوتا چلا گیا۔ لوگ کچھ سے کچھ کہتے ہیں لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے اور اللہ رب العالمین کا یہ ایک قدرت ہے اور یہ ایک آزمائش ہے۔ اس لیے اللہ اپنی طاقت کو بتایا، یہ پانی جو تمہارے سامنے روز ہے آنا جانا یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ میری طاقت سے ہے، میری قوت سے ہے۔ اگر اس کو نیچے لے جاؤں تو تم اوپر نہیں لا سکتے ہو، اور اوپر روک دوں تو اوپر سے کوئی نیچے نہیں لا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ سورہ تبارک الذی میں انہی قدرت اور انہی اللہ رب العالمین کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا اپنے مرحومین اور اپنے مردوں کے لیے کیا کیجئے، تحفہ بھیجا کیجئے، گفٹ بھیجا کیجئے، روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کر کے اپنے مرحومین کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کیا کیجئے، خود بھی اپنے لیے اس کو ذخیر آخرت بنائے کیجئے۔ سورہ نون والقلم، میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا اس میں ایک واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ یمن کے قریب ایک خاندان کے لوگ تھے جن کا کام صرف باغبانی تھا، یعنی بہت باغوں کے ذریعے سے پھل فروٹ کھیتیاں، یہی ان کا پیشہ اور یہی ان کا کام تھا، یہی کام تھا۔ ان میں سے ایک نیک آدمی تھا، کھیتی کرنے والا، باغ والا، ایک بہت نیک آدمی تھا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، بیان کر کے بتایا میں جب تم کو نعمت دوں تو اس کا تم شکر ادا کرو، اور ناشکری کرو گے تو نعمت میں چھین بھی لیتا ہوں۔ لہذا مکہ والوں کو یہ بتلائیے ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نعمت کے طور پر دیا ہوں، اس کی قدر کر لو، اگر نہیں قدر کرو گے تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے، سزا ہے اور مشکل ہے، لہذا مانو اس پر۔ اس واقعے کو اللہ نے ایک ذکر فرمایا۔ لہذا وہ شخص کا کام کیا تھا، عمل یہ تھا کہ جب وہ کھیتی کاٹتا تھا یا پھل توڑتا تھا تو کام یہ کرتا تھا کہ سارے پھل توڑتا نہیں تھا، دو کام کرتا تھا، کچھ پھل تو جان بوجھ کر کے اس میں چھوڑ دیتا تھا، ایک دوسرا جو توڑنے کے وقت یا اس سے پہلے جو زمین پر گر کر کے ہوتے تھے اس کو وہ اٹھاتا نہیں تھا، وہ پھل لے جاتا تھا جتنا توڑا وہ گرے ہوئے اٹھاتا نہیں تھا اور وہاں بھی کچھ چھوڑ دیتا تھا۔ کھیتی جب کاٹا کرتا تھا تو پورا صاف جڑ سے نہیں کاٹتا تھا، اوپر سے کچھ کاٹ لیا اور کچھ کیا گیا چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد میں وہ علاقے میں غربا میں مساکین میں اعلان کر دیتا تھا، بھائیو میں نے اپنے باغ سے پھل اتار لیا ہے، کھیتی سے کھیتی کو کاٹ لیا ہے، لہذا اب تم لوگ چلے جاؤ، جو کچھ چاہو تم لوگ لے لو اس کو۔ تو علاقے کے تمام ضرورت مند حاجت مند لوگ اس کا انتظار میں رہا کرتے تھے کہ کب یہ صاحب اعلان کریں گے تب ہم لوگ جا کر کے پھل لائیں گے اور ہم لوگ جا کر کے اس سے کھیتی سے کچھ اناج بھی لے آئیں گے۔ یہ سلسلہ برسوں برس چلتا رہا۔ اس نیک آدمی کا یہی سلسلہ تھا کہ کھیت کاٹنے سے پہلے وہ اعلان کر دیتا تھا فلاں دن میں کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، پھل توڑنے کے جا رہا ہوں، تم لوگ اپنی ضرورت کے لیے آ جاؤ۔ علاقے کے لوگ سب آ جاتے تھے، یہ جو ہی نکلتا نا لوگ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق وہ لوگ بھی لیتے تھے اور اپنا کام کرتے تھے۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا، 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹوں نے کہا کہ یہ بیوقوف والا کام میرا باپ کر کے چلا گیا۔ جیسے آج کے لوگ ہیں نا، باپ کی نیکیوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ، باپ کی اچھائیوں کو آج کے لوگ سمجھتے بیوقوف تھے۔ وہ تقسیم کیا، زکوٰۃ دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، فلاں کو دیا، بیوقوف تھا، ہمارے مال کو ضائع کر کے چلے گئے وہ۔ لہذا تینوں بیٹوں نے یہی سمجھا،
اللہ تعالیٰ بیان فرمایا اس کے بعد جب کھیتی تیار ہو گئی، پھل تیار ہو گیا، تو ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ اس طرح کام نہیں کریں گے جیسے ہمارے والد کرتے ہوئے آ رہے تھے، لہذا ہم لوگ رات میں اندھیرے میں صبح جس وقت سورج نکلا بھی نہیں ہوگا اس سے پہلے اندھیرے میں ہم لوگ پورا پھل توڑیں گے اور پورا لائیں گے باغ سے، چاہے وہ گرا ہوا ہوگا یا درخت پر ہوگا، اور پوری کھیتی جڑ سے کاٹیں گے۔ طے ہو گیا، ابا کام کیے، اب ہم کیوں کریں گے وہ کام، لہذا ایسے ہی کیے وہ لوگ۔ تو ایک دن پہلے جا کر کے پورا نشان دیکھ لیے، کہاں سے کہاں تک میری کھیتی، اس لیے اندھیرے میں کہیں غلطی نہیں ہو جائے، کدھر سے آنا ہے، کیسے کیا کرنا، وہ سارے تجربات کر لیے وہ لوگ، نشان بھی لگا لیے۔ لیکن جب وہ لوگ پہنچے ہیں تینوں بھائی، اور جانے کا بھی انداز ایسا، کوئی آہٹ نہیں، جوتے سب اپنے تھیلے میں بازو میں دبا لیے تاکہ میرے چلنے کی بھی آواز کسی غربا مساکین علاقے کو خبر نہ ہو۔ جب وہاں پہنچے یہ لوگ تو دیکھیں کہ پوری کھیتی جلی پڑی ہوئی ہے، پورے باغ جلا پڑا ہوا ہے، ایک درخت، ایک پھل، ایک کھیت میں کھیتیاں نظر ہو۔ اس نے کہا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، ہم لوگ تو شام کو دیکھ کر کے گئے تھے، دن میں دیکھ کر کے گئے تھے، یہ سب کچھ ہرا بھرا تھا، تیار بالکل تھا، لیکن ہوا تو ہوا کیا دوسرے کے علاقے میں تو ہم لوگ نہیں بھٹک کر کے آ گئے؟ ان میں سے ایک سمجھدار بھائی تھا، کہا کہ نہ بھٹکے ہو نہ بھولے ہو، نیت خراب کر لیے، اللہ اس نیت کی وجہ سے کیا کیا، ہٹا دیا۔ باپ کی نیکی کو تم نے خراب کیا اور نیت اپنے بگاڑ لیا۔ تیسرا، غربا مساکین جو سالوں سے امید لیے رکھے تھے، اس کی امیدوں پر پانی تم نے پھیر دیا، اس وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا، آزمائش ہو گئی۔ دیکھیے میرے بھائی بزرگوں، پریشانیاں مالی اعتبار سے تین وجہ سے آتی ہیں، یا نیت خراب ہو، ایک چپے ہم کمائیں گے، بڑے بھائی کو پتہ نہیں چلنے دیں گے، ابا کو پتہ نہیں چلنے دیں گے، اس کو نہیں چلنے دیں گے، جو کچھ نیت خراب ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا حق میں خیانت ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ جس سے ہماری دولت سے، ہماری روزی سے کسی کی روزی امید لگی ہوئی ہو، اگر اس کی امید کو آپ توڑ دیں گے، یہ تین کام اگر کوئی کرتا ہے تو اپنے آپ دولت سرک کر کے کیا ہوتی ہے، چلی جاتی ہے۔ نیتوں کی بھی بڑا اثر ہے، نیت جتنی اچھی ہوگی اتنے ہی آپ خوشحال ہوں گے، نیت جتنی اچھی ہوگی گھر میں اتنی ہی برکتیں ہوگی، نیت جتنی اچھی ہوگی اتنی ہی آپ کی تجارت میں برکت ہوگی، پڑھائی لکھائی نوکری ملازمت سارے کاموں میں برکت۔ اور نیت میں جہاں خرابی آ گئی، آہستہ آہستہ دیمک لگتی جاتی ہے اور پھر وہ سب ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تیرے وہ نوشیروان عادل جو بہت ہی بڑا نیک پرور بادشاہ تھا، جو جنگل میں چلا گیا تھا اپنے ملک سلطنت ہی کے دائرے میں، اور انہی کے دائرے میں ملک میں ایک بہت اچھا انار کا باغ بھی تھا، ان کو عطا پتہ نہیں تھا کہ میرے ملک میں اتنے اچھے اچھے باغ ہیں انار کے، لہذا بھٹکتے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے تھے، پیاس لگی تھی، بھوک لگی تھی، جس بنیاد پر وہ ایک نوجوان سے ملاقات ان کی ہوئی، کہا کہ ارے نوجوان بہت پیاس لگی ہے مجھے، بھوک بھی لگی ہے، تیرا باغ انار کا بہت اچھا لگ رہا ہے، ہرا بھرا، پھل بھی بہت اچھا ہے، ذرا ایک جوس مجھے پیلاؤ۔ کہا کہ بیٹھیے، بیٹھائے اور توڑ کر کے اس کا جوس بنایا اور بنا کر کے دیا، پیالے میں لیجیے پیجیے، آپ مسافر ہیں، بھوکے ہیں، پیو، خوب پیو، کتنا پینا پیو۔ ایک بڑا پیالے میں رس جوس پی رہا ہے، دیکھ رہا ہے، بہت مزہ، میٹھا، خوشبو، ساری خوبیاں اس میں، ایک ایک گھونٹ میں جسم کے اندر میں، روح کے اندر ٹھنڈک۔ پیتا ہے، نوجوان کو دیکھتا ہے، درخت کو بھی دیکھتا ہے، ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہے، پی لیا پورا۔ نیت یہ کی، ارے اتنا اچھا باغ ہے اور یہ چھوٹے موٹے آدمی کے پاس ہے، ایسا انار تو ہم کو آج تک کے نہیں ملا، اس لیے اب جاؤں گا جب تو کیا کروں گا، اس انار کے باغ کو اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ بیٹھا ہے درخت کے نیچے،
تھوڑی دیر کے بعد پھر وقت گزرا تو کہا کہ اب نوجوان جا رہا ہوں، ایک اور پلا دے مجھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے پی لیجیے۔ پھر اس نے دیا نچوڑ کر کے پینے کے لیے، تب منہ میں لگاتا ہے تو کھٹا، کیا ہو گیا؟ اب ذائقہ نہیں، ٹھنڈک نہیں، خوشبو نہیں، لذت نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھتا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ عجیب بات ہے یار، یہ انار وہیں سے توڑا اور اسی جگہ سے لائے، کوئی عدل بدل بھی نہیں کیا، برتن بھی وہی، توڑنے والا بھی وہی، باغ بھی وہی، درخت بھی وہی، سب کچھ وہی، پینے والا بھی وہی۔ اندر سے گناہ کریں گے تو نبی کی برکت دعاؤں سے چہرہ بدلتا نہیں، لے باقی سب کچھ بدل جاتے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے یار، اسی جھاڑ سے تم ہی توڑے تھے اور اسی برتن میں جوس بنا کر کے دیا، اور دینے کے بعد میں جو میں پیا تو بہت مزہ آیا تھا، لطف بھی، ٹھنڈک بھی، خوشبو بھی، اس کے سارے تاثرات تھے، لیکن اس مرتبہ یہ سب کچھ نہیں ہے جو پہلی خوبی تھی۔ وہ کہا کہ ہو لگ رہا ہے ایسا کہ میرے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ حالانکہ بادشاہ یہاں بیٹھا، ان کو پتہ بھی نہیں یہ بادشاہ ہے، میرے ملک کے بادشاہ کی نیت میرے باغ کے سلسلے میں شاید کچھ خراب ہو گئی ہوگی، یا یوں ہی ان کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ وہ ملک کا بادشاہ ہے، اس کا اثر پوری سلطنت پر پڑتی ہے۔ حضرت نوشہر عادل بہت انصاف پرور بادشاہ، نیک، سر جھکائے توبہ کیے، اللہ معاف کر دے۔ اسی لیے توبہ کے لیے شب قدر کا انتظار مت کیجیے، کبھی بھی سر جھکا کر کے کر لیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی، توبہ خوب کیے، روئیں ذرا سا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر کہا کہ اب جا رہا ہوں، اگر دل تیرا چاہے تو پھر پلا دو ایک۔ اب پھر توڑے اور پھر پلایا، اب پہلے سے بھی اچھا، اس سے بھی زیادہ حسن، ٹھنڈا، خوشبو، لذت، جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ اس سے بھی بہتر سے بہتر۔ یا دیکھا اوپر نیچے، کہا کہ کیا عجیب تیری تاثیر ہے یار، منٹ منٹ میں، لمحے لمحے میں تیرے باغ کا یہ حال بدلتا رہتا ہے، کبھی میٹھا ہو جاتا ہے، کبھی کھٹا ہو جاتا ہے، کبھی پھر ویسا ہو جاتا ہے، یہ ہے کیا ماجرا؟ تاکہ لگ رہا میرے ملک کے بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہے، اس کا اثر پڑا۔ آج جو ہم لوگ گھروں میں نیت سب خراب کر رکھے ہیں نا، بہو ساس سے خراب کر لی، ساس بہو سے خراب کر لی، ابا بیٹوں سے خراب کر لیے، بیٹوں باپ سے خراب کر لیے، بہن بہن سے ہو گئی ہیں، اس کے بعد جو پریشانیاں آ رہی گھر میں، دنگے جھگڑے، مار پیٹ، نقصانات، اس کے بعد جا کر کے تعویذوں کے چکر میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں اپنے اعمال پر ہو رہا ہے کیا۔ لہذا نیت کا بہت بڑا اثر ہے، نیت کا بہت بڑا اثر ہے۔ اسی لیے اگر آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو نیت صحیح رکھیے، آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، اللہ کا جو حق ہے اس کو ادا کرتے رہیے۔ آپ اگر اپنی روزی میں برکت برابر مسلسل چاہتے ہیں تو جن غریبوں کی امیدیں آپ کی روزی سے لگی ہوئی ہے اس کو ہمیشہ دیتے رہیے، دیتے رہیے، کبھی اس کو محروم اور اس کو کسی طرح سے روکیے نہیں، انشاءاللہ اللہ غیب سے مدد کرے گا۔ لہذا ان لوگوں نے جب جلا ہوا باغ دیکھا کہ اب ہے کچھ بھی نہیں، تو بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے، توبہ جلدی کرو، اسی اندھیرے میں کرو، ابھی کرو، ابھی کرو۔ اب تینوں آدمی، پھر تینوں بھائی مل کر کے توبہ کیے، کہا کہ اللہ ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی، نیت خراب ہو گئی، ہم وہی کام کریں گے جو میرے نیک والد کر کے گئے ہوئے، اس میں فرق نہیں آنے دیں۔ یہاں سے علماء محدثین لکھتے ہیں کہ والد اگر دنیا سے چلا جائے تو اس پر ذرا غور کر لیا کرو کہ میرے والد کون کون سی نیکیاں کرتے تھے، کون کون سی ان کی خوبیاں تھیں، کن وجہ سے وہ ہم کو اتنی محنت و مشقت سے اتنا بڑا کر کے پڑھائیں لکھائیں اور اس عمر کو پہنچائیں، کون سی ان کی نیکی ہے، کس غریب کو دیتے تھے، کس رشتہ دار کو خیال رکھتے تھے، کون سی چیز ایسی رات کی تنہائی میں کرتے تھے، کون سی ایسی نیکی، کیسی دعائیں کرتے تھے۔
یہ اپنے والدین کی ہوئی نیکیوں کو اگر اولاد جاری کر دے قسم خدا کی، پھر اللہ اسی طرح اس کی رحمتیں برکتیں کھول دیتے ہیں۔ لہذا یہ لوگ توبہ کیے اور توبہ کر کے اندھیرے میں بھاگ کر کے جلدی سے اپنے اپنے گھر آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے، یعنی وہ حدیث بیان فرما رہے ہیں، مجھے خبر ملی ہے کہ فوراً اللہ رب العالمین نے جب یہ لوگ اندھیرے سے گھر کی طرف اپنے بھاگ کر کے جلدی سے چلے آئیں تاکہ مجھے کوئی دیکھے نہیں، اللہ رب العالمین نے صبح صبح پھر کھیتی بھی تیار کر دیا، باغ بھی تیار کر دیا، اور اسی حالات میں بلکہ اس سے بہتر لا کر کے رکھ دیا۔ اب یہ لوگ پھر دوسرے دن اعلان کیے پورے علاقے میں، اے غربا مساکین ضرورت مند بھائیوں، جس طرح میرے والد کے زمانے میں تم لوگ آ کر کے ہمارے باغ سے کھیتیاں اور اناج لے جایا کرتے تھے، میرے باغ سے پھل لے جاتے تھے، بس اسی طرح آؤ اور اسی طرح لے جاؤ، اس عمل میں ذرہ برابر بھی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، تم شرم نہ کرو، ڈرو نہیں، آ جاؤ۔ اعلان ہوا، لوگ آئے، یہ لوگ اسی طرح سے کیے، اور کرنے کے بعد میں پھر جب نکلے پھر ضرورت مند لوگ گئے اور پھر باغ سے پھل، کھیتی، دانا سب کچھ لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اے میرے محبوب ان کے واقعات سنائیے مکہ والوں کو، باغ والوں کی واقعات، کہ ہم نے کیسے ان کے اندر ان کی نیت کی وجہ سے ان کو کیا کیا، میں نے اس آزمائش میں ڈالا۔ لہذا میرے بھائی بزرگوں، آپ کے گھر سے جو نیکی کا سلسلہ جاری ہے اس کو جاری رکھنا، بدعت کو نہیں، خرافات کو نہیں، آج اس کو زیادہ جاری رکھتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ نبی کی سنت، اللہ کی مرضی کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ پاک کو، اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا، ہمیشہ اپنی نیت درست رکھا کرو، اللہ کا جو حق ہے وہ حق ادا کیا کرو، ضرورت مندوں کی جو تم سے متعلق ضرورت لگی ہوئی ہے، جن کی سالوں سے امیدیں وابستہ ہے، ان کی ضرورت کو تم پوری کیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تیری روزی میں، تیری تجارت میں، تیری کھیتیوں میں، باغات میں، ہر ایک چیز میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پاس دینے سے کبھی گھٹتا نہیں ہے، اسی لیے علماء محدثین مفسرین فرماتے ہیں جب تنگ دستیاں نظر آنے لگے تو فوراً تجارت کس سے کرو؟ اللہ سے کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آیا، کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام بہت اب پریشانی نظر آ رہی ہے، ایک کام میرے لیے خاص کر دیجیے۔ کہا کہ کام یہ ہے کہ اللہ سے ذرا پوچھیں گے کہ میری روزی کتنی باقی ہے۔ ہم لوگ معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے کتنی باقی ہے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ذرا آپ اللہ سے ذرا پوچھ لیجئے میری روزی کتنی باقی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے، اللہ اس بندے کی کتنی روزی باقی ہے؟ کہا کہ یہ بتاتا نہیں کسی کو، یہ بتانے کا نہیں، مخفی رکھنے کا ہے۔ آ کے بتا دیے کہ بھائی یہ نہیں معلوم ہوگا، یہ اللہ کے علم میں۔ کہا کہ ایک آدمی کے بارے میں بول دے کہ کیا ہوتا، اللہ کی شان میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ یہ بہت عاجزی انکساری کی ہے، تو پھر حضرت موسیٰ ہم کلام ہوئے، اللہ ایک کو بتا دیجیے کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان یہی تھی کہ وہ جب بات کرتے تھے تو اللہ رب العالمین سے منوا ہی لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ منوا لیتے تھے۔ یہ ایک پیغمبر کی شان ہے، یہ پیغمبر کی شان ہے، اور اللہ کی بھی یہ شان ہے کہ ان سے بڑی محبت سے بات کرتے تھے، بڑی محبت سے بات کرتے تھے۔ کہا کہ ہاں وہ بس اس کی اب جو ہے وہ بس 10 ہی روٹی باقی ہے۔ کتنی باقی روزی؟ باقی سب ختم ہو گیا، اور عمر زیادہ ہے اس کی۔ کیا ہے؟ روزی کم، عمر زیادہ۔ سمجھ گئے؟ عمر زیادہ خرچ کر لوگوں نے فضول خرچیاں، تو روزی سب چلی جائے گی، اس پہ قرضہ لے گئے، کیا ہوگا؟ یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے۔ اور اگر اعتدال سے چلیں گے تو صحیح رہیں گے۔ 10 روٹی باقی ہے، عمر زیادہ ہے۔ آ کے بتائے 10 روٹی بھائی، اور تمہاری عمر ہے ذرا بھی، اور یہ 10 روٹی تو 2 دن میں تم کھا پی کے ختم کر دو گے، تمہیں ابھی تو بڑی پریشانی ہے۔ اب اسی لیے پریشانیاں شروع ہو گئی ہے تو روزی کی تنگی کی۔
کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک کام اور کر دیجیے۔ کیا ہے اب؟ کہا کہ کام یہ ہے کہ اللہ سے کہہ دیجیے ایک ہی مرتبہ 10 روٹی مجھے دے دے۔ یہ جو روز روز فرشتہ سے بھیجتے ہیں نا، ہم کو نہیں چاہیے، ایک ہی مرتبہ اکٹھے دے دے، بس جو ہوگا آگے دیکھ لیں گے۔ اللہ روز روزی بھیجتا ہے، مقدر کی روزی روز بھیجتا ہے، برکت کی روزی بھی ہمارے اعمال کے مطابق اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے 10 روٹی ایک ہی مرتبہ، وہ شخص جا کر کے 10 روٹی کو تقسیم کیا۔ کیا کیا؟ تقسیم کر دیا اس نے۔ 4 روٹی اللہ کے نام سے صدقہ کر دیا غریبوں میں، 4 اپنے لیے، 2 اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ یہ حصہ تقسیم کر کے چپ چاپ، اب جب اللہ کے یہاں بعض روایتوں میں کہ 6 روٹی اللہ کے نام سے تقسیم کیا، صدقہ کیا ضرورت مندوں کو۔ اب یہ 6 روٹی جو ہوا تو اللہ سے جو ہوا وہ بڑھ کر کے اللہ نے کیا کیا؟ 6 کو کئی گنا بڑھا دیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، میں 1 کا بدلہ کتنا دیتا ہوں؟ 10 دیتا ہوں۔ تو 6 کا کتنا ہو گیا؟ 60 روٹی ہو گئی نا۔ اخلاص سے کیجئے تو اور ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اور کریں گے تو اور بڑھا دیں گے۔ اللہ یزید بتاتا چلا گیا ہے، میں بڑھاتا جاؤں گا، بڑھاتا جاؤں گا، بڑھاتا جاؤں گا۔ لہذا اس 6 روٹی کو میں اللہ نے بہت اضافہ فرما دیا۔ اب جب دولت بڑھ گئی، کیا ہو گئی؟ گھر میں لنگر لگایا، آؤ غربا، کھاؤ مساکین، ضرورت مند، خوب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1 سال کے بعد ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا بڑی بھیڑ ہے، لوگ دھوم دھام ہیں، کھا رہے پی رہے، کھلایا جا رہا ہے۔ کون یہ سخی میرے محلے اور قریب علاقے میں آ گیا، میرے لوگوں میں کون ہے بھائی، ذرا پتہ لگاؤ۔ پتہ لگایا گیا تو کہا کہ وہ روٹی والا ہے۔ کون روٹی والا؟ وہ 10 روٹی والا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ کہا کہ ارے اس کی تو روٹی تھی 10 اور عمر زیادہ، یہ کیسے ایسا ہو گیا؟ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، کہا کہ اسی لیے تو ایک ہی مرتبہ لے لیا تھا 10 روٹی، میں نے 6 اللہ کے راستے میں کیا کیا؟ صدقہ کر دیا، تجارت لگا دی، ان کو دے دیا ان کے نام سے، اور اللہ بڑھا دیا۔ لہذا جب دولت گھٹنے لگے تو صدقہ سے اپنی دولت کو کیا کرو؟ بڑھا لو۔ اللہ سے تجارت کر لیجئے، تھوڑی سی، تھوڑا سا صبر کی تجارت، تھوڑے سے شکر کی تجارت، تھوڑے دے کر کے تجارت، انشاءاللہ پریشانیاں کیا ہوگی؟ حل ہو جائے گی، جیسے ان باغ والوں کو اللہ نے حل فرما دیا۔ آگے بہت ساری صورتیں، ان صورتوں پر اگر بات چیت کی جائے تو بہت لمبا وقت ہوتا ہے، صرف 2-4 منٹ اور لیتا ہوں اور اپنے آپ کو ذرا ہم لوگ تجزیہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان میں 3 چیز پیدا کی، 3 حالات پیدا کیے۔ کتنے؟ 3 طرح کے نفس دیا ہے۔ کتنے؟ 3 طرح کے نفس، تینوں کا الگ الگ کام ہے۔ ایک نفس ہے نفس امارہ، کون سا؟ نفس امارہ۔ ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ۔ یاد رہے گا؟ کیا کریں گے حضرت یہ سب یاد رکھ کر کہ کچھ فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ کیا کچھ فائدہ ہو تو اس کو یاد رکھنا ہے، یہی تو غفلت ہے۔ ان چیزوں کو یاد رکھیے، اسی سے انسان نیک بنتا ہے۔ کس سے؟ انسان اچھا بنتا ہے، انہی چیزوں کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین ان کی تبدیلیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، امارہ، الف میم الف را ہا، اس سے نام اس طرح امارہ رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عین سے اگر رکھیں گے امارہ تب تو رکھ سکتے ہیں، لیکن الف سے امارہ رکھیں گے یہ نام درست نہیں ہے۔ اب تو نیٹ کا نام رکھتے ہیں، مولوی سے بعد میں پوچھتے ہیں، ہم لوگ بھی کوئی چکرا جاتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ایسا نام ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر پوچھتے ہیں حضرت یہ نام کا معنی کیا ہے؟ بھائی کہاں سے اس نام کو نکالے ہو؟ نیٹ سے نکالا ہوں۔ پوچھو اسی سے، کیا ہے؟ وہی بڑا مفتی صاحب، اسی سے پوچھو، ہم لوگ سے مت پوچھو۔ نکالے وہاں تو معنی بھی وہاں نے، اب وہاں الگ الگ معنی ہے۔ اب اسی یہ 2 معنی کے فرق سمجھیے۔ عین سے امارہ نام درست، الف سے امارہ نام درست نہیں، نام درست نہیں۔
امارہ کے مطلب ہوتا ہے برائی کی طرف کھینچنے والا نفس. کیا ہے؟ برائی کی طرف لے جانے والا نفس، برائی کا کام کرانے والا نفس. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. قرآن کریم میں اس نفس کا ذکر فرمایا. تو انسان کا ایک نفس ہوتا ہے نفس امارہ، دوسرا نفس ہوتا ہے لوامہ. کون سا؟ لوامہ. اس کے مطلب ہے کہ ملامت والا. کیا ہے؟ ملامت والا. ملامت کے مطلب کہ گناہ ہم نے کیا، ہمارا نفس ہم ہی کو خود ملامت کر رہا ہے. ہوتا ہے جس کا دل پاک صاف ہوتا ہے، گناہ کر لیا تو دل اس کا بے قرار ہوتا ہے، یار کیوں ہم یہ کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، بھول ہو گئی مجھ سے. آ کر کے ماں سے سنا تھا غلطی ہو گئی ماں، ایک گناہ میں نے کر لیا. ابا سے سنا تھا مجھ سے ایک اچانک غلطی ہو گئی، دل اس کا بے قرار ہے. اب سب سے سنا تھا پھر رہا، سب لوگ اب تسلی دے رہے بھائی ہو گیا گناہ، توبہ کر لو، فلاں کر لو. یہ حالات اگر کسی آدمی کے ساتھ ہے تو اس کا نفس کیا ہے؟ لوامہ ہے. اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے نفس کا، نفس مطمئنہ. نہ اب وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، نہ گناہ کا خیال کرتا ہے. جب بھی کرتا ہے تو صرف نیکی ہی نیکی کرتا ہے، اور وہ نیکی کر کے بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے دل کو مطمئن اب کر دیتا ہے. اس نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ. تو امارہ اس نفس کو کہتے ہیں جو گناہ کی طرف لے جائے، ہمیشہ گناہ کی طرف کھینچے، ہمیشہ گناہ کو اچھا کہے. یہ نفس شیطانی نفس کہلاتا ہے. کون سا؟ آج زیادہ ہماری زندگی کا حصہ جو ہے یہ نفس امارہ کی طرف ہے. گناہ کا اچھا سمجھنا، گناہ میں لذت محسوس کرنا، گناہ میں سکون محسوس کر لینا، گناہ کرتے وقت میں شوق پیدا کر لینا. اگر کسی کا دل گناہ کر کے اگر مطمئن ہو گیا اور اس پر اس سے خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ اس کی تعریف بھی کر رہا ہے، اپنے دوستوں سے چرچا بھی کر رہا ہے، یار میں آج یہ کام کیا بہت مزہ آیا، آج میں ان کے ساتھ گھومنے کے لیے چلا گیا، وہ میرے ساتھ گھومنے کے لیے آ گئی، میں اس کو پارٹی دی، وہ مجھے پارٹی دی، وہ مجھے تنہائی میں ملی، اس کا رکا میرے پاس آ گیا، ان کا پیغام یہ ہے. یہ ساری چیزیں گناہوں کا اگر کوئی دوستوں کے ساتھ کر رہا اور اس میں خوشی محسوس کر رہا ہے، علماء کرام قرآن کریم کی روشنی میں کہتے ہیں اس کا ایمان دل میں نہیں ہے، کہیں ابھی رکھ کر کے ہے. یہ ایمان کہاں؟ کہیں رکھ کر کے ہے. یہ امارہ کے چکر میں پڑ گیا ہے. اب اس کو بنانا ہے لوامہ. کیا کرنا ہے؟ لوامہ. لوامہ بنتا کیسے؟ گناہ ہوتے ہی بے قراری آ جائے، گناہ ہوتے ہی بے چینی آ جائے، آ کر کے سنا رہا اس کو گناہ ہو گیا مجھ سے، گناہ ہو گیا مجھ سے، غلطی ہو گئی مجھ سے، یار میں نے زبان پھسل گئی، تجھے یہ بات کہہ دیجیے، معاف کر دینا، فلاں کر دینا. وہ بے قرار ہوتا ہے اور کہتا اب آئندہ نہیں کروں گا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ انسان بہت اچھا ہے، آگے چل کر کے یہ نیک بنے گا، جنت میں جائے گا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا. اس لیے ابھی اس کا دل ایمان کے ساتھ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے. تو کیا بنانا چاہیے اپنے نفس کو؟ کیا بنائیں گے؟ امارہ یا لوامہ؟ انشاءاللہ بولیے لوامہ بنائیے. کیا بنائیے؟ لوامہ بنانے کا اختیار ہم کو اور آپ کو اللہ نے دیا ہے، اور مطمئنہ بنانے کا اختیار اللہ اپنے پاس رکھا ہے. جب آدمی اپنے نفس کو لوامہ بنا لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کے نفس کو مطمئنہ بنا دیں، ابھی اس سے ہم گناہ نہیں ہونے دیں گے. یہ گناہ کرنا بھی چاہے گا ہم اس کو روک دیں گے، فرشتوں سے روکیں گے، کسی طرح بھی روکیں گے، اور اس کو نیک ہی نیک بنا کر کے لائیں گے. اب اس کے نفس میں گناہ کا خیال آنے ہی نہیں دیں گے. یہ آدمی ولی اللہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ اہل اللہ کہلاتا ہے. یہ آدمی اللہ کے دوست کہتا ہے، اللہ کا ولی کہلاتا ہے. ایسی نفس کی زیادہ قدر ہے. اور اللہ کیا فرمایا قرآن کریم؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ والو ادھر سب آ جاؤ۔ میدان محشر میں نفس مطمئنہ والے کو بلائے گا اللہ تعالیٰ، اے فرشتوں سب کو ایک طرف کر دو، اور اللہ پھر فرمائے گا یہ سب نفس مطمئنہ والے ہیں، یہ دیکھو میری جنت ہے، یہ راستہ ہے، تم جس راستے سے جانا چاہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ۔ یہ بنتا ہے کب؟ جب ہم لوامہ اپنے نفس کو بنا لیں گے تو اللہ اپنے آپ ترقی دے دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 سال تک کے برابر سرابر کیا ہے؟ جب تک کہ بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے تب تک کہ برابر سرابر کا معاملہ ہے، کچھ نہ گناہ لکھنا نہ نیکی لکھنا، جو کر رہا کرنے دو، معاف۔ جو ہی بچہ بالغ ہوا، جوانی کی طرف قدم بڑھا، ایک فرشتے کو مقرر، اب لکھو دونوں برابر برابر، پہلے برابر چھوٹ، اب برابر پکڑ، نیکی کرتا ہے نیکی لکھ دے، برا کرتا ہے برا کر دو، لکھتا جاتے لکھتے جاتے لکھتے جاتے لکھتے، کہاں تک چلے گا یہ؟ 40 سال تک۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک گناہ نیکی برابر، فوراً، دیر بھی نہیں، ادھر لکھا ادھر ہوا، ادھر کیا ادھر لکھا، کوئی رعایت نہیں۔ 40 سال 40 سال کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے اب تھوڑی سی رعایت کرو، گناہ کر لے تو نیکی کا انتظار کرو، کیا کرو؟ اللہ اکبر، یہ شان کریمی اللہ کی۔ اب اس کے نیکی کا انتظار کرو فرشتوں، اس کے بعد لکھنا۔ اب ایک نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی کا انتظار کرتا، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہی گناہ کرتا تو پوچھتا ہے گناہ کر لیا لکھو، تابع اللہ بنا دیتا ہے۔ تو نیکی لکھنے والا کہتا ہے رک ابھی، رک 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 ابھی نہیں، دیکھ لے 24 گھنٹہ اس کو دیکھو، کبھی ایک نیکی بھی اگر کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دو۔ اللہ مہربان ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بڑا مہربان ہے۔ اس کی ایک مثال دوں، فجر چھوڑا تو ظہر میں پوچھتا ہے لکھوں، ظہر چھوڑا تو عصر میں پوچھتا ہے لکھوں، عصر چھوڑا تو مغرب میں پوچھتا ہے لکھوں، مغرب چھوڑا تو عشاء میں پوچھتا ہے لکھوں، ہو گیا نا 5، اب تو لکھنے دو مجھے۔ تو رحمت والا فرشتہ کہتا ہے ابھی عشاء کا ٹائم آخری وقت تک ہے، کتنا ہے؟ دیکھو وہاں تک اٹھ کر کے پڑھ لیا تو مت لکھو۔ جب عشاء کا وقت آخری شب میں ختم، اب فرشتہ پوچھتا ہے اب لکھوں، دیکھا تیرا آدمی کس طرح خراٹا لے رہا ہے، اللہ اکبر، کتنا شرمندہ کرتے ہیں ہم لوگ روز، کتنا شرمندہ۔ اب وہ رحمت کا فرشتہ کہتا ہے لکھ اس بد نصیب کے نام میں اعمال میں 5 نماز چھوڑ کر کے سویا، اللہ اکبر۔ اب اتنی مہلت اللہ دے رہا ہے، یہ کہاں تک چلے گا؟ یہ 60 سال تک۔ کتنے؟ یہ مہلت سٹیزن کیا کہتے ہیں وہ بوڑھوں کو، بزرگوں کو۔ اب یہ 60 کے بعد 70-80 میں جب بال سفید ہونے لگتے ہیں تو ہم کالا کرنے لگتے ہیں، کیا ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے کہ 60 سے 70 تک کے اب کیا کرو؟ اس کی نیک ہی لکھو، گناہ مت لکھو، اس لیے اس کی بڑھاپے پر مجھے رحم آتا ہے، اللہ اکبر۔ اس عمر میں اگر کوئی بوڑھا بزرگ گناہ کرے تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو میرا رب اتنا مجھ پر رحمت شفقت کر رہا ہے، ہم اس کی نافرمانی اس عمر میں کیسے کریں؟ جب 70 سے آگے کسی کی عمر 80-90 تک پہنچ جاتی ہے اور ساری کمزوریاں آ جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اب اس کے لیے مغفرت میری طرف سے لکھ دے کہ اب اس کو جنت ہی دینا ہے، جہنم میں نہیں ڈالنا۔ میرے بھائی بزرگو، اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، مہربان ہے۔ اس لیے اللہ کی اس نرمی سے فائدہ نہ اٹھائیے۔ کہیں گے آج مولوی صاحب بہت اچھی آپ نے تقریر کی ہے، اب جا کر کے آدھار کارڈ دیکھیے، برتھ ڈے دیکھیے کارڈ، میری عمر کی کیا پوزیشن چل رہی ہے، اسی حساب سے گناہ بھی کریں گے۔ اگر 40 میں ہے تو اب تو ابھی ذرا سا ہے گنجائش ہے، 60 میں ہے تو، اور بوڑھا اگر ہے تو ارے یار کیا آج مولانا بتا دیے کہ کیا ہے تم چھوٹی چھوٹے مغفرت ہے، لیکن یہ سوچو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔
جس رب مہربان ہم سب پر اتنا رحم، اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائی بزرگوں، عمر کی قدر کرو۔ سگنل پوائنٹ پر ہم لوگ کھڑے ہیں، گنتی بڑھ نہیں رہی بلکہ گنتی گھٹ رہی ہے۔ اللہ کو راضی کر لیجئے، آج طاق رات ہے، دعائیں کر لیجئے، چند راتیں ہیں، ایسی برکتیں پھر ملے یا نہ ملے، اللہ ہم سب پر فضل فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ بہت گنہگار ہے، بہت خطا کار ہے، تیری نرمی سے، تیرے شفقت سے، تیری حلیمی سے، تیرے لطیف ہونے سے اللہ ہم لوگ بہت فائدہ اٹھاتے چلے گئے۔ شیطان بھی دھوکہ دیتا چلا گیا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، شیطان بھی بتاتا چلا گیا کہ اللہ توبہ کو قبول کرتا، کر ابھی گناہ۔ اے میرے مہربان مولا، ہم سب اس چکر میں آ کر کے تیری خوب نافرمانیاں کیے، جان بوجھ کر کے کیے، خوشی سے گناہ کیے، خوشی سے آپ کی نافرمانی کیے ہیں۔ اے اللہ سارے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، بچوں سب کو معاف فرما۔ تیری رحمت اتنی وسیع ہے، تیرا کرم اتنا بڑا ہے، تیرا فضل اس قدر وسیع اور عریض ہے۔ اے اللہ اگر ہم جیسے گنہگاروں کو معاف کر دیں گے، تیری کبریائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تیری رحمت کے دریا میں ذرا برابر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ آج کی رات تو نے اسی لیے بنایا ہے، معاف کرنے کے لیے، رحم کرنے کے لیے، خیر عطا کرنے کے لیے۔ اے اللہ تو اپنے فضل فرما دیجیے، صحت عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے، طاقت عطا فرمائیے، حوصلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے نفس کو نفس لوامہ بنا دیجیے۔ اے اللہ گناہوں پر افسوس کرنے والا بنائیے، نیکی پر دل کو اطمینان ہونے والا دل بنا دیجیے۔ اے اللہ فضل فرما، کیے ہوئے سب کی نیکیوں کو قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، رد نہ فرمائیے۔ آپ اگر رد فرما دیں تو جائیں کہاں ہم لوگ، کس سے جا کر کے پھر سوال کریں، کس سے معافی مانگے؟ کھلاتے ہیں آپ، تیرا شکر ہے، احسان ہے۔ اے اللہ غلطیاں ہو گئی، اب معاف بھی فرما دے، تیرا بڑا کرم ہوگا، فضل ہوگا۔ اے اللہ سارے لوگوں کی رمضان کی دعائیں قبول فرما لیجیے، جب جہاں جس طرح سے مانگے اللہ تو اپنے فضل سے قبول، نہیں مانگ سکے، موقع نہیں ملا کسی وجہ سے، اے اللہ ان کی بھی دعائیں، تمنائیں، آرزویں پوری فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔